سرزمین حضرت سید متوالے حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و سید احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈنڈوتی میں ایک عظیم الشان جلسہ بعنوان عظمت غوث اعظم کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یہ پروگرام 21 نومبر 2023 بروز منگل بعد نماز مغرب انعقاد کیا گیا۔ بمقام سنی جامع مسجد ڈنڈوتی میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے کی سرپرستی سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن فخر گلبرگہ صوفی باصفا شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب قبلہ نے فرمائی۔ اس جلسے سے خصوصی طور پر حضرت مولانا وسیم اکرم صاحب خطیب امام جامع مسجد ڈنڈوتی نے خصوصی خطاب فرمایا، اور ان کے علاوہ عبدالقدیر نوری خطیب و امام مسجد آئینہ نے بھی خصوصی طور پر جلسے میں خطاب فرمایا۔ اس جلسے میں سیڑم، ملکھیڑ اور اطراف و اکناف کے کئی افراد کثیر تعداد میں شریک رہے۔ جلسے کے بعد خصوصی طور پر نیاز شریف کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ اس جلسے کے انعقاد کرنے میں جامع مسجد کمیٹی، مسجد آئینہ کی کمیٹی اور نوجوان کا کافی بھرپور تعاون رہا۔ انہی کی کاوشوں سے ایک کامیاب جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ آئیے اس جلسے کی کچھ جھلکیاں آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے رہبر ہے غوث اعظم، مہر منور ہے غوث اعظم، ہوئے ہیں جتنے غوث ہوں گے سبھی کے افسر ہے غوث اعظم۔ قدم ہے گردن پہ ہر ولی کے، قدم ہے گردن پہ ہر ولی کے، جہاں کے سرور ہے غوث اعظم۔ وہ باز اشرف شہر ولایت، باز اشرف پیران پیر اور شرمیر غوث الدستگیر کا اس میں مبارک آسمانوں میں تھا۔ وہ باز اشرف شہر ولایت خدا کا مظہر ہے غوث اعظم، خدا کا مظہر ہے غوث اعظم۔ کمال ایمان و معرفت کی، کمال ایمان و معرفت کی بلندیوں پر ہے غوث اعظم، بلندیوں پر ہے غوث اعظم۔ پیران پیر و شرمیر غوث الدستگیر کا مقام و مرتبہ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس شعر میں، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، شو محمد درمیان انبیاء۔ یعنی پیران پیر و شرمیر غوث الدستگیر کا مقام و مرتبہ اولیاء کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے سرکار جہاں سرور کائنات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اولیاء انبیاء کے درمیان تھا۔ انبیاء کرام کے درمیان جس طرح سرکار کا مقام سردار انبیاء، تمام انبیاء کے سردار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اسی طرح غوث اعظم آپ کے مظہر عدم ہے، آپ کی شان کی جلوہ گاہ، سرکار کی شان کی جلوہ گاہ کا نام غوث اعظم جیسا بنانا چاہتا تھا۔
حضور غوث اعظم کے جیسا بنانا چاہتی تھی، اور وہ اپنے بچے کو لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، آ کر کہا کہ حضور میں اس کو آپ کے جیسا بنانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے جیسا بنے، یہ آپ کے جیسا بنے، یہ آپ کے جیسا ہو جائے، یہ آپ کی صحبت اختیار کرے، اور یہ بھی چاہتا ہے، اور یہ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس وجہ سے میں یہ آپ کی غلامی بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ حضور غوث اعظم نے کہا کہ اچھا چھوڑ کر جاؤ، وہ یہاں ہے۔ پھر چند دن کے بعد جو حضور بیٹی کی محبت یاد آئی، ماں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کئی دنوں کے بعد جب غوث اعظم کے پاس آئی تو سب سے پہلے بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا جو ہے پانی کے ساتھ روٹی، سوکھی روٹی جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ماں مچل گئی، تڑپ گئی۔ میں نے سوچتی تھی کہ جب یہ بڑے گھرانے والے کے پاس ہوگا اور ساداتی اکرام کے پاس ہوگا اور یہ اسی سے محبت بھی کرتا ہے اور یہاں وہ کھاتا بھی ہوگا، پیتا بھی ہوگا، اچھا تندرست بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ ذکر و اذکار کی وجہ سے اور انہوں نے وظائف کرنے کی وجہ سے اتنا لاغر سے کمزور ناتوان ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا۔ ماں دیکھ کر للچ گئی اور ماں کی ممتا جو حضور تڑپ گئی، اور پھر اس کے بعد حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گئی۔ کیا دیکھتی ہے حضور غوث اعظم؟ دسترخوان پر ہے کہ برتن آپ جو ہاتھ دھو رہے تھے، اور جو دسترخوان پر مرغ و مسلم کی ہڈیاں پڑی ہوئی، ہڈیاں جو ہے سو رکھی۔ سدھر جائے گا، اگر نہیں سدھرا تو قیامت تک وہ بچہ سدھر ہی نہیں پائے۔ سن لیجیے، اگر وہ بچہ جوانی پر جب آ جاتا ہے، باپ سے کہتا ہے گزار اب میں جوانی کی منزل پر آ چکا ہوں، شادی کرنا ہے۔ ماں سے کہتا ہے اے امی جان اب میری شادی رچا دے، اب دلہن لا لے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، نہ بیٹا ڈگری کرا ہے، نہ بیٹا اسکول مدرسے میں پڑھا ہے، نہ کبھی بیٹا کالج میں گیا ہے، نہ بیٹا کبھی کچھ پڑھا ہے، ارے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ سے اعتراض کرنے پر راضی ہو گیا ہے، اے ابو جان شادی کرا تو ٹھیک ہے ورنہ بھاگ جاؤں گا۔ آج کا بچہ جب ایسا کر رہا ہے تو معاشرہ کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں فلسطین کے ان تمام بچیوں پر قربان جاؤں بچوں پر کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو کر کے پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ، گھر لٹا دیا، در لٹا دیا، پڑوسی لٹا دیا، جاندار لٹا دیا، سب کچھ لٹا کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مولا کا شکر ہے میرا بچہ یہودی کے ہاتھ پر قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے۔ اس لیے آپ بھی ذرا انتظام پیدا کریں، وہ اخلاص، وہ جگر لائیں، وہ دل اس میں بیٹھائیں کہ حضرت غوث اعظم کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں اور جب سنتے ہیں تو کم سے کم ان کی سیرت پر عمل بھی کریں۔ جب غوث اعظم جا رہے تھے، ماں نے کہہ دیا بیٹا یہ 40 دینار تمہارے بگلی میں سے لیا ہوں، اس لیے جب جاتے ہوئے جھوٹ کبھی مت بولنا۔ راستہ ایسا آیا کہ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ کچھ ڈاکوں کے سردار تھے، کچھ ڈاکو تھے، وہاں مل گئے، ملنے کے بعد سارے لوگوں سے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ وہ چھوٹا بچہ غوث اعظم ہے، وہ جاتے ہیں اور سردار کا ایک شخص ایک لشکر اٹھتا ہے اور جاتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، بچے بتا دے تیرے پاس کیا ہے؟ بچے کو جھوٹ بولنے لگا تھا، نہیں جھوٹ بولا۔ اے سردارے ڈاکو، اگر تو ہار چکا ہے تو سن لے، میری بگلی میں میری ماں نے 40 دینار